الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج میرے درس کا عنوان ہے روزے کی حالت میں زبان کی زبانی آفات سے حفاظت۔ بندہ مسلم اخلاق کریمانہ کا حامل ہوتا ہی ہے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے کہ زبان سے کسی بھی طرح کوئی نازیبا بات نہ نکلنے پائے اور اس کی زبان سے کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہی ہے کہ مسلم تو وہی ہے، اچھا، بہترین، کامل، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اور اس طرح سے ہم آدم زبان کی آفتوں سے بندے مسلم کو اجتناب کرنا ہی کرنا چاہیے۔ اس رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ مبذول رکھنے کی ضرورت ہے کہ میری کسی بھی بات سے کسی صاحب ایمان، صاحب اسلام کو کوئی گزند نہ پہنچنے پائے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ رفث، بےہودگی یا گوئی نازیبا بات کرتا ہی نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا اس سے کسی بھی وجہ سے جدال سباب پر اتر آئے تو تعلیم نبوی کا ملخص یہ ہے کہ ایسی حالت میں اس کو اعراف کرنا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ بھائی میں تو مسلمان آدمی ہوں۔ اور اس طرح سے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی نگاہ میں یہ عمل اس کی رضا کا باعث ہو اور خود صائم صاحب خلق حسین بنے کہ اخلاق کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، چغلی جیسا مفسدانہ کام زبان سے نہ لیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، اور اس طرح سے سب و شتم، دشنام ترازی یا گوئی سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ بقدر استطاعت زبان ذکر الہی سے تر رہے۔ یہ ایک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلو کے بل اللہ جل وعلا کو یاد کرتا رہے اور زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جیسے کلمات، اور اسی طرح سے کنز من کنوز العرش کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ
زباں پہ آسان، اللہ کو محبوب، میزان میں بھاری، دونوں کلمے ورد زباں رکھے جائیں جس قدر ہو سکے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور جب انسان اپنی زبان یاد الہی سے تر رکھتا ہے تو یوں ہی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ وہ زبانی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں بإذن اللہ و فضلہ و توفیقہ کامیاب ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں، ہمیں رمضان کا ادب و احترام، صوم کا ادب و احترام، غرضے کہ اس ماہ اور اس ماہ کے اندر ہمارے اوپر فرض سیام جو رکن اسلام ہے اس کے جملہ حقوق ادا کرتے ہوئے اس جانب بھی توجہ دینی ہی چاہیے کہ زبان کو ہم محفوظ رکھیں کہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ زبان سے نکلنے نہ پائے. اللہ سب کو، آپ کو، ہم کو توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم.